میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، انشاءاللہ آج شام سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا ہے۔ قوی امید ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی آج شام چاند نظر آ جائے گا۔ چاند نظر آتے ہی اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ شروع ہو جائے گا۔ سابقہ بیان میں اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، قرآن مجید کی آیات آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں کہ اللہ پاک نے ان آنے والے 10 دنوں اور 10 راتوں کو بہت مقام اور مرتبہ بخشا ہے۔ ان دنوں کی اور ان راتوں کی عظمت کے لیے صرف اتنا کافی تھا کہ رب کائنات ان 10 دنوں کی 10 راتوں کی قسم اٹھا رہے ہیں کہ مجھے ان 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے ہاں یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں، اور ان 10 دنوں میں اللہ نے کتنی عبادات رکھی ہیں جن کا تعلق صرف انہی 10 دنوں کے ساتھ، اور یہ چیز بھی بتا رہی ہے کہ یہ 10 دن کوئی عام نہیں ہے۔ جیسے رمضان اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے، اللہ نے رمضان کی خاص عبادات بنائی، وہ رمضان میں ادا ہو سکتی ہیں، پورا سال نہیں ہو سکتا۔ تو ان دنوں کی بڑی عبادت، اہم اسلام کا قطعی اور محکم فریضہ جسے فریضہ حج کہتے ہیں، وہ ان 10 دنوں میں ادا ہوتا ہے، ان ایام میں ادا ہوتا ہے۔ اور قربانی جیسا عمل، عظیم الشان عمل، اللہ کا محبوب ترین عمل، وہ ان 10 دنوں میں ادا ہو رہا ہے۔ تکبیر تشریق، ہر نماز کے بعد ہم اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ان 10 دنوں میں ادا ہو رہا ہے۔ پھر 9 ذی الحجہ کا دن ان ایام میں آ رہا ہے، جس کو اللہ نے بہت مقام بخشا ہے، جس کے الگ فضائل موجود ہیں۔ تو یہ عبادات ان 10 دنوں کے ساتھ خاص ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ یہ ایام اور یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں۔ تو ان دنوں میں 2 بڑے اہم عمل ہیں۔ ایک اہم عمل حجاج کرام فرما رہے ہیں، اسلام کا محکم اور قطعی فریضہ حج ادا فرمائیں گے۔ 8، 9، 10، 11 اور 12 اور 13، یہ 5 دن حج ادا ہوگا۔ اسلام کا بڑا خوبصورت عمل، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، جس میں طاقت ہو، استطاعت ہو، اللہ نے مال نصاب کے مطابق دے رکھا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کا سفر کرے، اللہ نے فرض فرمایا۔ اور ان دنوں میں دوسرا بڑا عمل جو اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے، وہ ہے قربانی کا عمل۔ مسلمان جس کے دل میں اللہ کے اس حکم کی قدر ہے، اہمیت ہے، وہ قربانی کے عمل کو پورے نیک جذبے کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ
اس عمل کے بدلے مجھے دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے. اور اس قربانی کی حقیقت کو اگر آپ دیکھیں، ایک ہے بس ہم نے جانور ذبح کیا، اللہ کا حکم پورا ہوا، گوشت تقسیم ہوا سنت کے مطابق، قربانی کا عمل پورا ہو گیا. ہم نے اللہ کا حکم پورا کیا، بہت اچھا کیا. اللہ ہر ایک کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. لیکن قربانی کے فلسفے کو دیکھیے، قربانی کی حقیقت کو دیکھیے. اس سے ہم غافل ہیں کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے. اللہ اس عمل کے ذریعے اپنے بندوں کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں. ہر عبادت کی ایک حقیقت ہوتی ہے. اگر ہم اس حقیقت تک پہنچ جائے، اس کو پہچان لیں، ہمیں اللہ پاک اس عبادت کی روح نصیب فرماتا ہے. اس سے بڑا سبق اور پیغام ملتا ہے. تو قربانی کا فلسفہ، قربانی کی حقیقت، قربانی کی روح اصل میں یہ ہے کہ اپنی خواہشات پہ چھری چلاؤ. جیسے جانور پہ چھری چل رہی ہے، خواہش پہ بھی چلاؤ. اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، قرآن کے پاروں میں پھیلی ہوئی ہے. قرآن کے پاروں کے اندر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے تجربے کو پھیلا دیا ہے. قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. قرآن تو پیغام ہدایت ہے. قرآن کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف، ایک ایک آیت اور ایک ایک سورت ہمارے لیے پیغام. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواہشات کو ذبح کیا تھا. بڑی سے بڑی خواہش کو ذبح کر دیا، توڑ دیا، پیچھے کر دیا، ختم کر دیا. اللہ کے حکم کو آگے رکھا ہے. عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے. آج ہم کئی چیزوں میں اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں کہ شریعت کا فلاں حکم کیوں دیا گیا ہے، اس وجہ کیا ہے. ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں شریعت کے حکم کی علت تلاش کرنے کے لیے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیے. ابراہیم علیہ السلام کا عمل یہ تھا، اللہ کا حکم آیا تسلیم کر لیا. یہ ایمان کی کمزوری اور کی علامت اور نشانی ہوتی ہے، اللہ کے حکم کو آنے پر اس پہ موضوع بحث بنا دینا. کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، کیوں نہیں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا. اللہ کے کسی حکم کو میں بحث کرنا یہ کمزوری کی علامت. ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا اپنے اس بچے کو، اپنی اس بیوی کو مکہ کے سیاہ ترین سنگلاخ بیابان پہاڑوں میں چھوڑ کر آؤ. ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے، سوار ہوئے، توشہ ساتھ لیا، گھر سے نکل پڑے. سبب نہیں پوچھا، علت نہیں پوچھی، وجہ نہیں پوچھی کہ یا اللہ کیوں، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں تو رہنے سہنے کا انتظام نہیں، وہاں تو زندگی گزارنے کے آثار ہی نہیں ہے، کیسے چھوڑوں. یا اللہ اس چھوٹے بچے کا کیا بنے گا، اس کی ماں کا کیا بنے گا، یہ رات کیسے گزاریں گے، ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا. توشہ تو تھوڑا سا دے کے جا رہا ہوں. سارے ذہن میں اٹھنے والے سوالات سامنے نہیں آئے. اللہ کا امر چھوڑ کر آؤ. ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا. خواہش پہ چھری چلی کہ نہیں چلی، خواہش کو ذبح کیا کہ نہیں کیا. آج وہ باپ بتائے جو اپنے بچوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنی بیوی کی خاطر رب تعالیٰ کے حکم کو توڑتا ہے، نبی کی سنت کو ذبح کرتا ہے کہ میرے بچے خوش ہو جائیں، میری بیوی راضی ہو جائے. ان کو خوش اور راضی کرنے کے لیے حرام گھر میں لے کے آتا ہے، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے.
اور خود اپنے لیے بڑی ایک عذاب علیم تیار کر رہا ہے دوسروں کی خاطر۔ کتنے گناہ اس معاشرے میں ایسے ہیں ہم خود نہیں کرنا چاہتے، ہم دوسروں کی خاطر کرتے ہیں۔ ہمارا ارادہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ گناہ کریں، لیکن دوسروں کی خاطر گناہ ہو رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے اس مقام تک پہنچ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نشاندہی کی، یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہیں چھوڑنے کا حکم ہے۔ چھوڑ دیا۔ واپس کس طرح گئے؟ سیرت پڑھیں ابراہیم علیہ السلام کی، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح واپس گئے، کس طرح پہاڑ کی دوسری طرف جا کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور بیوی اور بچے کو مکہ کے سیاہ ترین اور خوفناک ترین جگہ پہ چھوڑ کے آئے۔ اللہ نے دل دیا تھا، جذبات دیے تھے، محبت دی تھی۔ ان کے دل میں اولاد کی محبت نہیں تھی، ان کے دل میں بیوی کی محبت نہیں تھی۔ آج میرا اور آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے، ہم کہیں دور سفر پر ہوں، وہ ہمیں فون پہ بتائے کہ ابا میں بیمار ہوں اور وہ رونے لگ جائے، باپ وہیں رونے لگ جاتا ہے۔ جذبات ہیں، خواہشات ہیں، محبت ہے۔ کیا یہ ان ساری چیزوں سے ابراہیم علیہ السلام کو خالی کر دیا گیا تھا؟ یہ چیزیں ان کے دل سے نکال لی گئی تھیں؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ یہ سارے جذبات تھے، لیکن اللہ کے حکم پر قربانی کرنے کا جذبہ تھا کہ میری بھلائی، میری کامیابی اسی میں ہے، مجھے حکم سمجھ میں آئے نہ آئے، میری کامیابی اسی میں ہے، مجھ کی اس کی حقیقت کھلے یا نہ کھلے، میری کامیابی اسی میں۔ یہ یقین دل میں اترا ہوا تھا۔ آج یہ یقین میرے اور آپ کے دل میں اترا نہیں ہے، ہم کمزور ہو چکے ہیں، اور اتارنا ہے، تب شریعت کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہماری تقریبات، ہماری غمی، ہماری خوشی شریعت سے کیوں ہٹی ہوئی ہے؟ ہمیں یقین نہیں ہے کہ میں اگر اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کر کے چلوں گا میری کامیابی اسی میں ہے۔ یہ یقین نہیں ہے۔ زندگی گزر گئی بیان سنتے ہوئے، قرآن سنتے ہوئے، حدیث سنتے ہوئے، سیرت سنتے ہوئے، واقعات سنتے ہوئے، انقلاب نہیں آیا، انقلاب نہیں آیا۔ یقین کمزور ہے، یقین کو بنانے کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ سارا دن جس کے بول بولے جا رہے ہیں، یقین تو وہ بن رہا ہے۔ سارا دن دنیا بولی جا رہی ہے، دنیا کے خواب دیکھے جا رہے ہیں، بڑا بننے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں، بڑا تاجر بننے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں، بڑا پیسہ اکٹھا کرنے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں، یورپ اور بیرون ملک کے سفر کرنے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں کہ یوں پیسہ آ جائے، یوں، تو دل بھی اسی سے بھرا ہوا ہے۔ ایمان کے بول نہیں ہے، ایمان کے مذاکرے نہیں ہیں، نبی کی سنت کا تذکرہ ہی نہیں ہے زبان پہ، نبی کی زندگی کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ گھروں میں اللہ کے نبی کے تذکرے ہوں گے تو بچوں کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت آئے گی۔ جب گھروں میں بات یہ چلے گی بیٹا پیسے کیسے کمانے ہیں، تو نے فلاں انجینئر کیسے بننا ہے، تو نے فلاں کیا بننا ہے، تو اس کے دل میں وہی بات اترے گی جو بات سمجھائی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ پوری دنیا میں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، کافر کے گھر میں پیدا ہو، یہودی کے گھر میں پیدا ہو، عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، ہندو کے گھر میں پیدا ہو، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس میں اللہ کے حکم کو مارنے کے جذبات ہوتے ہیں، لیکن اس کے والدین اسے یہودی بنا لیتے ہیں، اس کے والدین اسے عیسائی بنا لیتے ہیں، اس کے والدین اسے مجوسی بنا لیتے ہیں، والدین تبدیل کرتے ہیں اس کے ذہن کو، ان کی محنت ہوتی ہے، جو سبق گھر سے ملتا ہے بچے کا ذہن وہ بنتا ہے۔ اچھا پیغام باپ کی طرف سے بچے کے دماغ میں جائے گا وہ نقش ہوگا، برا جائے گا تو وہ نقش ہوگا، تربیت ویسے ہوگی۔ مثالیں موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ہر آنے والے حکم کو بغیر کسی چوں چرا کے تسلیم کرتے رہے، پھر اللہ نے کتنی عزت بخشی،
کتنی عزت بخشی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام کو میں نے جو بھی امتحان دیا فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے پورا کر کے دکھایا. ابراہیم اب کیا ہوگا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تیری نسل سے انبیاء کو بھیجے گا. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد سے بھی نبی ہوں گے، وہ بھی امام بنیں گے، وہ بھی پیشوا بنیں گے، وہ بھی رہبر بنیں گے لوگوں کے. فرمایا ہاں. قال لا ینال عہد الظالمین، ظالمین کو یہ میرا عہد نہیں ملے گا، تیری اولاد سے اللہ نبیوں کو بھیجے گا. ابراہیم علیہ السلام کو انعام دیا. کب؟ جب ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. کیا انعام ملا؟ 4000 نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تشریف لائے. قیامت تک نام روشن کر دیا. قرآن کے پاروں میں ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کر دیے، اور میرے اور آپ کے نبی کے نام کے ساتھ نام کا نام جڑ گیا. درود پڑھو گے ابراہیم علیہ السلام کا نام اپنی زبان سے لو گے. تو یہ انعام کب ملا؟ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر قربان کرتا ہے. یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. جس دن انسان کو یہ سمجھ آ گئی تو اس کے لیے نہ نماز مشکل، نہ زکوٰۃ مشکل، نہ قربانی مشکل، نہ اللہ کے کسی حکم پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ دل میں بات اتر جائے. جن کو سمجھ آئی ہے ان کی زندگی خوبصورت گزر رہی ہے، ان کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزر رہی ہے. ایک ایک عمل، ایک ایک قدم کرنے سے پہلے سوچتے ہیں. سارے انسان برابر نہیں ہیں، وہ بھی ہیں، اس زمین پہ رہتے ہیں، آپ کی طرح وہ انسان ہے. وجہ کیا ہے؟ بات دل میں اتری ہوئی ہے. تو ان دنوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت عمل ایک تو حج ہے، اور دوسرا عمل قربانی ہے. قربانی اللہ نے ہر مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہے اس پر واجب کی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کسی سائل نے، کیا قربانی واجب ہے؟ تو وہ کہنے لگے قربانی اللہ کے نبی نے کی، صحابہ نے کی. اس نے پھر یہی سوال کیا. انہوں نے کہا آپ ذہنی طور پہ ٹھیک ہیں، میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی کا عمل ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس کے اوپر قربانی واجب وہ قربانی ادا نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اتنا سخت حکم. قربانی کا عمل ضروری ہے تو اللہ کے نبی اتنی سخت وعید سنا رہے ہیں اسے. فصلی لربک، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کیجیے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ نے ہر امت کے لیے، ہر آنے والی امت کے لیے اللہ نے قربانی کے عمل کو حکم دیا کہ تم من بہیمۃ الانعام قربانی کرو، جانوروں کی. قربانی کا عمل آج سے نہیں، آدم علیہ السلام سے. اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر. ان کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی نہیں ہوئی. قربانی کا عمل آدم علیہ السلام سے جاری، لیکن اس قربانی کے عمل کو جس کو ہم زندہ کرتے ہیں، خاص شان جو ملی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ملی. اللہ کے نبی، صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے. تو جس کو اللہ نے مال دیا ہے نصاب کے بقدر، اس کے پاس رقم موجود ہے. نصاب کیا ہے؟ 5 نصاب ہیں. سونا ہے 7.5 تولے سونا، چاندی ہے 52.5 تولے چاندی. نمبر 3 نقدی، 52.5 تولے چاندی کے برابر نقدی، تقریباً 1,40,000. اور نمبر 4 مال تجارت. اگر کوئی چیز جو بیچنے کی نیت سے گھر میں رکھی ہوئی ہے، کوئی پلاٹ ہے، اس کی مالیت 1,40,000 تک ہے، اس پر بھی قربانی واجب. 5ویں چیز، ضرورت سے زائد سامان گھر میں موجود، ضرورت سے زائد پلاٹ موجود،
کرائے پہ مکان موجود، ضرورت سے زائد گاڑی موجود، اس کی مالیت 1,40,000 روپے ہے۔ یہ 5 نصاب، اگر ایک نصاب نہیں ہے، کئی نصاب مل کر جمع ہو رہے ہیں، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی نقدی ہے، 2 چیزیں جمع، اگر ان کو جمع کریں تو یہ قیمت 1,40,000 کو پہنچ جاتی ہے، جیسے کہ سونے کی قیمت زیادہ ہے۔ تو ایسی عورت پر بھی قربانی واجب ہے، ایسے مرد پر بھی قربانی واجب۔ المیہ یہ ہے کہ خود ساختہ مسائل بنا کر اس کے مطابق قربانی کر رہے ہیں۔ اب یہ بات چل رہی ہے کہ گھر کا سربراہ قربانی کرے، باقی قربانی سے فارغ ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ اگر گھر کا ہر فرد صاحب نصاب ہے، عورت کے پاس زیور موجود ہے، مرد کے پاس الگ بیلنس موجود ہے، اس کے پاس نقدی موجود ہے، تجارت کا سامان اس کی دکان میں موجود ہے، اس کی مالیت اتنی بنتی ہے، گھر کے ہر فرد پر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہے۔ ایک گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی کر دینا یہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے قربانی کے عمل کو اچھے اور نیک جذبے کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ تو جس پر اللہ نے قربانی کو واجب کیا ہے وہ جانور خریدے۔ اگر آپ اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ آپ مستقل جانور خرید سکیں، آپ کہیں پہ حصہ ڈال لیں۔ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس حصہ ڈالنے میں بھی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے گوشت کھانے کی نیت کر لی، سب کی قربانی اس نے خراب کر دی۔ ایک غلط عقیدے والا شخص شامل ہو گیا، غلط کمائی والا شامل ہو گیا، سب کی قربانی اس نے خراب کر دی۔ تو بڑے جانور میں حصہ ڈال لیں۔ اگر مستقل چھوٹا جانور لینے کی طاقت نہیں ہے تو قربانی کے جانور، ہر قربانی جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ 4 قسم کے جانور نر اور مادہ ملائیں تو 8 بنتے ہیں۔ اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے مذکر اور مؤنث، اسی طرح بھیڑ، دمبا جسے ہم کہتے ہیں، یہ کئی قسمیں ہیں اس کی، اس کا نر اور مادہ اس میں شامل ہے، اونٹ شامل ہے۔ تو یہ 4 قسم کے جو جانور ہیں، ان کے نر اور مادہ سب اس میں شامل ہے۔ اب آگے بعض دفعہ ان کی اقسام ہوتی ہیں، ان کی نسل چلتی ہے، تو قرآن کے اندر آتا ہے گائے کا ذکر۔ اب گائے کی نسل کی جتنے جانور ہوں گے سب کی قربانی درست۔ یہ جو بات چل رہی ہے کہ کٹے کی قربانی درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ بھینس، گائے اصل میں قرآن میں ذکر گائے کا ہے۔ یہ بھینس عرب کا جانور نہیں تھا، ذکر نہیں ہے، احادیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، یہ عرب کا جانور نہیں تھا، لیکن یہ گائے کی اقسام میں سے ہے۔ تمام اہل عرب کی جو لغت ہیں وہ اس پر متفق ہیں کہ اسے عربی میں کہتے ہیں جاموس، کہ الجاموس نوع من البقر، جاموس گائے کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ تو لہٰذا سارا سال دودھ بھی پئیں گے، گوشت بھی کھائیں گے، قربانی کے اوپر آ کر کے اس کی قربانی نہیں ہے بھی، اس میں حدیث میں نہیں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو پھر قرآن میں نہیں ہے تو حدیث میں نہیں ہے، تو گوشت کیسے کھا رہے ہیں، دودھ کیسے پی رہے ہیں؟ ذرا عقل سے فیصلہ کرنے کی بات ہے، عقل سے سوچنے کی بات ہے۔ اب بکری ہے، بکری کی ایک قسم ہے، 60 کے قریب اقسام کتابوں میں لکھی ہیں بکری کی، تو کیا ساری کی ساری اقسام نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھی؟ نہیں تھی۔ تو پھر وہ خاص بکری جس کی اللہ کے نبی نے قربانی کی وہ متعین ہو گئی، باقی کی نجائز ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے۔ پہاڑی بکری ہے، ٹیڑی بکری ہے، چھوٹی ہے، بڑی، جتنی بھی اقسام قربانی کے اندر آتی ہیں، ان کی جانور کی اقسام میں آتی ہیں، ان کی قربانی جائز ہے۔ تو قربانی کا جانور عیب کے بغیر ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے ہمیں جانور قربانی کا اچھا تلاش کرنا چاہیے جس میں عیب نہ ہو۔ اگر بعض عیب ایسے ہیں، ان عیبوں کی وجہ سے قربانی جائز نہیں بنتی، تو اس لیے جانور خریدتے وقت ہمیں دھیان کرنا چاہیے۔ چھوٹا جانور ہے، اس کے اندر شرط ہے کہ 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کے دانت ٹوٹے ہونے چاہیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اصل شریعت نے جو بات بتائی ہے وہ اس کی عمر ہے۔ 1 سال عمر ہو جائے، اور جہاں سے آپ خرید رہے ہیں ان پر اعتبار بھی کیا جا سکتا ہے، اچھے لوگ ہیں تو ان کی بات پہ، مسلمان کی بات پہ اعتماد کر لینا چاہیے۔ وہ کہے کہ یہ 1 سال کا ہے تو اطمینان سے اس کو خرید کر قربانی کر۔ بڑے جانور میں 2 سال ہونے چاہیے، اونٹ میں 5 سال ہونے چاہیے۔
تو ان عمروں کا لحاظ کرتے ہوئے جانور کو خریدیں اور اچھا جانور خریدیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا قربانی کے ساتھ عقیقہ بھی ہو سکتا ہے؟ قربانی کے ساتھ عقیقہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ حصے قربانی کے ہو جائیں، کچھ حصے عقیقے کے ہو جائیں تو یہ بھی درست ہے۔ اور ایک اہم مسئلہ یاد رکھیں، سارے مسائل تو بیان ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ تشریف لائیں 10 منٹ پہلے، 10 منٹ میں قربانی کے سارے مسائل بیان کرنا مشکل ہے، اور ہمارے پاس آپ کو مسائل سنانے کا وقت بھی جمعے کا دن ہی ہوتا ہے، باقی دنوں میں آپ حضرات کی مصروفیت ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ قربانی کے مسائل سیکھ نہیں سکتے، نہ پوچھ سکتے نہ آ سکتے ہیں۔ تو جمعے کے دن چونکہ جمعے کی نیت سے مسجد میں حاضری ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ موقع غنیمت سمجھ کر کچھ مسائل بتا دینے چاہیے تاکہ قربانی سنت کے مطابق ہو جائے، قربانی اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق ہو جائے، وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی۔ اپنی مرضی سے قربانی کریں گے وہ رد کر دی جائے گی، اس لیے فضائل کا علم بھی ہونا چاہیے، مسائل کا علم بھی ہونا چاہیے۔ تو بس آخری مسئلہ سماعت کریں اور آئندہ جمعے کے اندر جو بقیہ مسائل ہیں وہ بیان کریں گے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ تھوڑی سی ہمت کر کے مسجد میں ذرا جلدی تشریف لے آیا کریں، ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے بھائی آئیں، ہم انہیں کچھ سکھائیں، ہم انہیں کچھ بتائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین کا ایک مسئلہ سیکھتا ہے اللہ پاک اسے 1000 رکعت نماز نفل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1000 رکعت نماز نفل پڑھ سکتے ہیں؟ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا، یہ قربانی کا ایک مسئلہ سیکھنا، اللہ اتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس اجر کو لینے کے لیے مسجد جلدی تشریف لائیں۔ پھر میرے نبی نے مزید یہ فرمایا جو جمعے کے دن مسجد میں آتا ہے، فرشتے لکھنے والا رجسٹر لے کر مسجد کے دروازے پہ ہوتے ہیں، جو مسجد میں آ رہا ہے اس کے حساب سے اس کی نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اللہ اسے اونٹ کے برابر قربانی کرنے کا صدقہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اونٹ کتنے کا آ رہا ہے؟ 5 لاکھ سے تو میرا خیال کم اونٹ نہیں ہے۔ ہر ہفتے آپ کو 5 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب ملے تو بتائیں کتنا بڑا اجر ہے۔ صرف کیا کرنا ہے؟ آپ نے 1 بجے مسجد میں پہنچنا ہے، بس یہ کرنا ہے۔ 1:10 میں بیان سے پہلے مسجد میں پہنچنا ہے۔ جو سب سے پہلے آئے اونٹ کے برابر صدقہ لے جائے، ثواب لے جائے، اور جو اس کے بعد آئے وہ گائے کے برابر لے جائے، اور اس کے بعد آنے والا بکری کے برابر، پھر مرغی کے برابر، اور سب سے بیچارہ جو بڑی مشکل سے دوڑا ہے، خطبہ شروع ہو چکا ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے داخل ہوا ہے، اسے ملتا ہے انڈے کے برابر ثواب۔ زیادہ اب پتہ نہیں بکری والے ہیں یا انڈے والے ہیں۔ تو جو خطبے کے وقت آتا ہے بیچارہ وہ اس ثواب سے محروم رہ جاتا ہے جو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ فرشتے بھی جب خطبہ شروع ہوتا ہے اپنا نظام بند کر کے حساب کتاب کا خطبہ سننے لگ جاتے ہیں، چونکہ انہوں نے بھی جمعے کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات ہمت فرما کر ذرا پہلے تشریف لایا کریں، کبھی اونٹ صدقہ کر دیا کریں، کبھی بکرا صدقہ کر دیا کریں، اور کبھی گائے صدقہ کر دی، لیکن کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اس جمعے میں نے اونٹ کی قربانی کرنی ہے، تو اللہ آپ کو ہر جمعے جلدی آنے پہ اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ دیکھو ثواب مل رہا ہے، کب؟ مسجد میں جلدی آنا ہے۔ 1 گھنٹہ صرف ہفتے کے بعد مسجد کو دے دیں، 1 بجے آئیں، 1.5 گھنٹہ دے دیں، 2:15 چلے جائیں، 2:30 بجے چلے جائیں، 1.5 گھنٹہ مسجد کو ملے تو انشاءاللہ روحانی، علمی، اصلاحی، تربیتی ترقی اللہ آپ کو نصیب فرمائے۔ تو آخری مسئلہ میں یہ بتانے لگا ہوں، بعض لوگ اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں جو وفات پا چکے ہیں یا زندہ ہیں، اپنی قربانی کرتے نہیں ہیں، ان کی قربانی کرنے کی فکر کرتے ہیں، جبکہ اپنے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں جو قربانی جس پہ واجب ہے اس کی طرف سے ادا کریں، نفلی قربانی کی حیثیت بعد کی ہے۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے قربانی کرنی وہ نفلی قربانی ہے، یا جن کے والدین کے پاس نصاب کے بقدر پیسے نہیں ہیں وہ نفلی قربانی ہے۔ تو اس لیے پہلے اپنی قربانی کرے، آپ پر واجب ہے، اللہ نے طاقت دی، استطاعت دی، آپ جو لوگ وفات پا گئے ان کی طرف سے کریں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، 5 بھائی ہیں، وہ چاہتے ہیں ہم اپنے باپ کی طرف سے قربانی کریں جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ کیا کرتے ہیں، وہ سارے پیسے 5-5 ہزار روپے اکٹھا کر کے ایک جانور خریدتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے باپ کی طرف سے۔ ایسے قربانی کرنا ٹھیک نہیں، یہ تو ایک جانور کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، جبکہ ایک چھوٹا جانور ایک بندے کی طرف سے ہوتا ہے،
تو انہوں نے پیسے خود ڈال کے کئی حصے تقسیم کر دیے اور سب نے نیت کر لی کہ یہ ہمارے باپ کی طرف سے. ایسا ٹھیک نہیں ہے. ہاں یوں کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پیسے جمع کر کے ایک بھائی کو وکیل بنا کر اس کو ہدیہ کر دیں, گفٹ کر دیں کہ یہ پیسے ہماری طرف سے آپ کو ہیں. وہ بھائی خود جانور خریدے اور وہ جانور میں اپنے باپ کی قربانی کی نیت کرے. ایک آدمی نیت کرے, ایک آدمی خریدے, تو پھر وہ قربانی نفلی جو ہے اس کے باپ کی طرف سے ہوگی. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا. اسی طرح کتنے لوگ ہمارے بیرون ملک میں مقیم ہیں, وہاں سے وہ وکیل بناتے ہیں کہ ہماری قربانی یہاں ادا کر دی جائے. تو پہلی بات یہ کوشش کیا کریں جو واجب قربانی ہوتی ہے وکیل سے اجازت کسی وقت لے لیں. وہ آپ کو کہے کہ میں آپ کو اپنی قربانی کا وکیل بناتا ہوں, آپ میری قربانی کر دیں. آپ وکیل بن گئے, اب آپ اس کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. اور اس بات کا لحاظ لازمی رکھنا ہے کہ جب بیرون ممالک والوں کی قربانی پاکستان میں کی جا رہی ہے, وہاں بھی قربانی کے ایام ہونے چاہیے, یہاں بھی قربانی کے ایام ہونے چاہیے. بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ وہاں قربانی کے دن ختم ہو جاتے ہیں, ہمارا قربانی کا تیسرا دن ہوتا ہے, تو قربانی میں خرابی آ جائے گی. وہاں تو ختم ہو گئے, جس کی قربانی کرنی ہے پاکستان کے اندر, یہاں بھی دن موجود ہیں. اسی طرح بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ایام قربانی اکٹھے آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ برطانیہ ہے, جس دن ہماری عید ہے اسی دن ان کی عید ہے, تو برطانیہ میں رہنے والے شخص کی قربانی پاکستان میں ہو رہی ہے. تو احتیاط کریں, 5 گھنٹے برطانیہ والے ہم سے پیچھے ہیں. ہم نماز عید پڑھ کے گھر جلدی پہنچ جائیں گے, وہ ابھی سوئے پڑے ہوں گے, وہاں صبح صادق نہیں ہوگی. جب تک وہاں صبح صادق نہیں ہوتی, برطانیہ میں رہنے والے شخص کی قربانی پاکستان میں ذبح نہیں ہو سکتی. اگر کر دی تو اس کی قربانی ادا ہوگی, دوبارہ کرنی پڑے گی. اس لیے احتیاط سے کام چلائیں. پہلے پوچھ لیں کہ وہاں صبح صادق کتنے بجے ہو رہی ہے. جتنے بجے وہاں صبح صادق ہو جائے, اطمینان ہو جائے, وہاں قربانی کا دن شروع ہو جائے, تو پھر وہاں میں رہنے والے شخص کی قربانی پاکستان میں ہو سکتی ہے, وگرنہ نہیں ہو سکتی. ان باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم قربانی کے عمل کو کریں. اسی طرح قربانی کا جانور عید کی نماز کے بعد ذبح کیا جائے. پورے شہر میں کسی ایک مقام پہ عید کی نماز ہو جاتی ہے تو آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں. اگر کہیں پہ عید کی نماز نہیں ہوتی, آپ پہلے کر لیتے ہیں, تو یہ جانور, اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے گوشت ہی کھایا ہے, اس کی قربانی نہیں ہوئی. اور اسی طرح جس کی طرف سے قربانی ادا کی جا رہی ہے اس کا عید کی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. اس نے عید کی نماز پڑھ لے تو اچھا, نہیں پڑھی تب بھی اس کی قربانی ہو سکتی ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جہاں جس کی قربانی ادا ہو رہی ہے, جس نے وہاں قربانی کی عید کی نماز ادا کرنی, وہاں ذرا تاخیر سے ہو رہی ہے, وہاں تاخیر سے ادا اس نے کرنی ہے لیکن تاخیر سے کرنی ہے. اور شہر میں کسی ایک مقام پر عید کی نماز ہو چکی ہے, تو ہر ایک شخص کی قربانی اس میں ادا کی جا سکتی ہے. بس زیادہ احتیاط کا معاملہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ہم قربانی بیرون ممالک والوں کی پاکستان میں کرتے ہیں, اس میں مسائل بنتے ہیں, اس میں احتیاط کی جائے. وہاں بھی ایام قربانی شروع ہو چکے ہوں, یہاں بھی ایام قربانی ہو, تب ان کا جانور ذبح کیا جائے. اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.